غم سے تو زندگی کی لذت ہوتی ہے، اور امتحان اللہ انہی کا لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ تاکہ وہ انہیں چن لے اور اپنا بنا لے، اور جن کو وہ چن لیتا ہے انہیں کسی اور کا نہیں ہونے دیتا، اس لیے وہ ان چیزوں کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہارے اور اس کے درمیان فاصلہ حائل کرتی ہیں، اور یوں اختتام میں وہ رہ جاتا ہے اور تم رہ جاتے ہو۔ تو اگر اللہ نے تم سے وہ لیا ہے جسے تم کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو یقین رکھو کہ وہ بدلے میں تمہیں وہ دے گا جسے پانے کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو ان کو بھی خالی ہاتھ نہیں رہنے دیتا جو اسے مانگتے ہی نہیں، پھر وہ تمہاری دعا کے لیے اٹھائے گئے ہاتھوں کو کیسے خالی رہنے دے سکتا ہے؟ جب تم اپنی پسند کے راستوں پر چل کر نتیجہ دیکھ لیتے ہو تو زندگی سے خفا ہونے کے بجائے اللہ کی پسند کے راستوں پر چل دیا کرو، کیونکہ جو راستے وہ تمہارے لیے چنتا ہے وہ تمہارے منتخب کیے گئے ہزاروں راستوں سے بہتر ہوتا ہے، اور جس منزل تک وہ تمہیں لے کر جاتا ہے اس تک تم اس کی مدد کے بغیر کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو پھر کیوں ان کے لیے خود کو ہلکان کر رکھا ہے جو چھوڑ کر چلے گئے تمہیں؟ تم اس کے لیے جیو جو اب تک تمہارے ساتھ ہے۔ کوئی تمہارے ساتھ چلنے کو آمادہ نہیں ہوتا تو اللہ کو اپنے ساتھ لے کر چل دو۔ جب تم اللہ کے لیے اپنی پسند کو قربان کر دیتے ہو تب وہ تمہاری پسند کو اپنی پسند کا حصہ بنا لیتا ہے۔ تو پھر بتاؤ، جو اس کا حصہ ہو وہ کیسے کھو سکتا ہے؟ جس کسی سے اس کی وابستگی ہو وہ کیسے پھر ادھورا رہ سکتا ہے؟ منظر کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا، حالات بھی بدلتے ہیں اور وقت بھی پاسا پلٹتا ہے۔ بات صرف صبر اور یقین کی ہے۔ اس پہ صبر کر لو جو ملا نہیں، اور اس پہ یقین رکھ لو جو اب تمہارے پاس ہے۔ پھر تم تک وہ بھی پہنچا دیا جائے گا جس پر تم نے صبر کر رکھا تھا۔ چاہت کی طلب سے پہلے بہتر نصیب کی تمنا کرو، پھر جو چاہت بہتر نہیں اس کو بھی بہتر بنا کر تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیا جائے گا۔ مصلحتوں کو سمجھنے سے زیادہ ضروری ان مصلحتوں پہ یقین رکھنا ہوتا ہے۔ جیسے تم اللہ کو مان سکتے ہو مگر جان نہیں سکتے، اور اس کو ماننا ہی سب سے ضروری ہے، کیونکہ اس کی ذات تمہاری سوچ سے بہت وسیع ہے، اور جس کو جاننا ناممکن ہو اس کی مصلحتوں کی رازداریاں تمہاری سمجھ میں کہاں آنے والی ہیں۔ تو اگر اللہ نے تم سے وہ لیا ہے جسے تم کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو یقین رکھو کہ وہ بدلے میں تمہیں وہ دے گا جسے پانے کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو ان کو بھی خالی ہاتھ نہیں رہنے دیتا جو اسے مانگتے ہی نہیں، پھر وہ تمہاری دعا کے لیے اٹھائے گئے ہاتھوں کو کیسے خالی رہنے دے سکتا ہے؟ یاد رکھو، ہر شے تمہارے مقدر کا حصہ بن کر نہیں آتی، کیونکہ تم ان باتوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے جو اللہ جانتا ہے، اور اگر تمہیں ان کی حقیقت کا پتہ چل جائے جنہیں اللہ تم سے دور کرتا ہے تو تم کبھی ان کے لوٹ آنے کی تمنا نہ کرو۔ کچھ لوگ اور کچھ چیزیں تمہاری زندگی میں صرف آزمائش کے طور پر آتی ہیں، اور آزمائش تو بس وقتی ہوتی ہے۔ اس لیے جب آزمائش کا وقت ختم ہوتا ہے تو اللہ ان کا خیال بھی تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے سکون رکھتا ہے۔ کچھ چیزیں تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ انہیں تم سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتا، بلکہ کبھی کبھار تم اس چیز کی تمنا کر بیٹھتے ہو جو کسی اور کا نصیب ہوتی ہے، جس کا تمہارے پاس رہنا صرف تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تمہیں مستقل اذیت سے بچانے کے لیے عارضی تکلیف دیتا ہے۔ جب تمہیں وہ چیز نہیں مل پاتی جو تم چاہتے ہو تو اللہ تمہیں اس سے نواز دیتا ہے جسے پانے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مگر اب تم سوچ رہے ہوگے کہ میری کہانی میں تو کوئی معجزہ نہیں ہوا،
تو پھر میں کیسے معجزے کی دلیل دے سکتا ہوں؟ معجزہ ہمیشہ کسی کے واپس لوٹ آنے کو نہیں کہتے۔ مجھے اللہ کا مل جانا اور میرا سنبھل جانا میری کہانی میں معجزہ تھا۔ میرے دل کا بدل جانا معجزہ تھا، ایسا معجزہ کہ اس شخص کو کھونے کا دکھ پل دو پل کو تو رہے گا، مگر اب اللہ کو اگر کھو دیا تو اس دکھ کا ازالہ عمر بھر نہ ہو سکے گا۔ انسان یقین رکھے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب ہم اللہ کی رضا پہ سر جھکا لیتے ہیں اور معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ بھی پھر یا تو ہمیں وہ چیز دے دیتا ہے یا پھر ہمارے دل کو ہمارے نصیب پہ راضی کر دیتا ہے۔ جب ہم زخم اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں تب وہ مرہم کا وسیلہ بھی بھیج دیتا ہے۔ جب ہم صبر کر لیتے ہیں تب وہ ہمیں اس صبر کا صلہ معجزوں کی صورت میں دیتا ہے۔ جب تک میری امیدیں لوگوں سے وابستہ رہیں تب تک میں اذیت میں رہا، مگر جب میں نے انہی امیدوں کو اللہ سے وابستہ کر لیا تو پھر اس نے مجھے نا امید نہیں رہنے دیا۔ اس نے پھر مجھے وہاں سے عطا کیا جہاں سے مجھے عطا کے ذریعے نظر نہیں آتے تھے۔ پھر اس نے مجھ تک اپنی مدد وہاں سے بھیجی جہاں سے میں ہمت ہار کر واپس لوٹ آیا تھا۔ اب اللہ نے مجھے اتنا مضبوط بنا دیا ہے کہ میں تمہارے حق میں دعا تو کرتا ہوں مگر خود کو تمہاری یاد میں ہلکا نہیں کرتا۔ اب تمہارے ملنے یا نہ ملنے کے وسوسوں سے اللہ نے مجھے آزاد کر دیا ہے۔ اب مجھے ان پرانی باتوں کو یاد کر کے تکلیف نہیں ہوتی۔ اب میں نے اپنی خوشی کا مرکز اللہ کو بنا لیا ہے، سو اب میں اداس نہیں ہوتا۔ اور جب میں نے اللہ کو پا لیا تب مجھے سمجھ آئی کہ زندگی تو بہت آسان تھی، مشکل تو بس میں نے اسے بنا رکھا تھا۔ ان کو منانے کی چاہ میں جو اللہ سے بھی راضی نہیں ہوتے، تب مجھ پہ میری بے سکونی کی تمام وجوہات کے راز کھول دیے گئے، اور پھر میں نے بھاگنا چھوڑ دیا، لوگوں کے پیچھے بھی اور نصیب کے پیچھے بھی۔ پھر میں نے اللہ کو کھوجنا شروع کیا، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے ڈھونڈنے کے لیے مجھے اس کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑا، نہ مجھے اسے پکارنا پڑا۔ میں نے بس اپنے ارد گرد نظر دوڑائی اور ہر جگہ بس وہی دکھائی دیا۔ اس کے لیے تو مجھے کوئی بھی جتن نہیں کرنا پڑا، بس میں نے جستجو کی اس کی اور وہ مجھے میرے روبرو مل گیا۔ سکون کی تلاش میں بہت دور تلک گیا، مگر سب کچھ پا کر بھی کہیں سکون نہ ملا۔ سب کچھ جھولی میں بھر کر بھی سب خالی لگتا تھا، ایسے جیسے ریت کو ہاتھ میں تھام کر بھی ہتھیلی خالی رہتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جو دل کو چاہیے تھا وہ پا کر بھی روح بے سکون تھی۔ اب مجھے وہ باتیں نہیں ستاتی جو پہلے ستایا کرتی تھی۔ اب میں نے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا سیکھ لیا ہے۔ یہاں تک پہنچنے کا سفر بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ ہر قدم پہ ایک نئی ٹھوکر لگی اور ہر سانس پہ ایک نیا درد سہا۔ لوگوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک گیا تو نصیب کے پیچھے دوڑ لگانی شروع کر دی۔ نادانیوں کی آڑ میں نہ جانے خود کو کتنی دفعہ توڑ ڈالا۔